بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم کچھ ایسے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ ہر تقریباً مرد کا، عورت کا، یا شہری زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لڑکا لڑکی کا، گرلز اینڈ بوائز کا وہ ایشو بن چکا ہے، اور اس ٹائم یہ ایک سوشل ایشو بن چکا ہے، اور ہر گھر میں شاید کوئی ایک آدھا بچہ، بھائی بہن ضرور ہے جو کہ اس چیز کا حادثاتی طور پر شکار ہو چکے۔ ویسے تو آج جس کے ساتھ ہم نے گفتگو کرنی ہے، جس کو سوشل میڈیا کی زبان میں ہم پوڈ کاسٹ کا نام دیتے ہیں، کہ ان کے ساتھ ہوا کیسے، تاکہ ہم لوگ آپ کو بتا سکیں کہ ایک ایماندار اور مخلص شخص کے ساتھ یہ معاشرہ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ایمانداری کی بات کر رہا ہوں، اس کو اپنی زبان میں رولتے کیسے ہیں۔ تو مدعو تو نہیں کیا، صبح صرف گفتگو ہو رہی تھی ایسے ہی موضوع پر کہ یار زندگی کیا کیا، کیسے آئے، تو اسامہ بھائی ہمارے، ان سے گپ شپ ہوئی تو وہ کچھ ذرا سنجیدہ ہو گئے بتاتے بتاتے۔ میں نے ان سے اجازت مانگی ڈرتے ہوئے کہ کیا آپ یہ باتیں کیمرے کے سامنے کرنا چاہیں گے، کیا تھوڑی سی عوام کو بتانا چاہیں گے کہ ایک سنسیئر بندے کے ساتھ یہ معاشرہ، یہاں کے درندہ صفت لوگ، مرد یا عورت، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ درندگی جبلت ہوتی ہے، نہ کہ مرد کے اندر ہوتی ہے یا عورت کے اندر ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ وکٹم ایک مرد ہے اور درندگی جو ہے وہ عورت نے کی ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ کچھ سوال ایسے کریں کہ اس سے سبق بھی ہو اور آپ کو پتہ بھی لگے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اسامہ بھائی، اور اس ٹائم وہ ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں، ہم سے سینئر ہیں، اور بہت کچھ ہم ان سے سیکھتے ہیں۔ یہ آج ان کے سامنے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ ہمیشہ میں ان کو مذاق میں لیتا ہوں۔ اسامہ بھائی، تو کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں آپ آپ؟ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ٹھاک ہیں ہیں؟ الحمدللہ۔ صبح تو بڑے آپ ہنستے ہوئے ملے تھے مجھے، گلے شلے ملے، ہم نے مصافحہ کیا آپ کے ساتھ، لیکن جب سے وہ میں غلطی سے چھیڑ بیٹھا استاد جی سناؤ، تے تسی پھر سنا دی تھی ساری گلاں، تو اب آپ سے اجازت لے کے آپ کو کیمرے کے سامنے بٹھایا۔ تو کیسے آغاز ہوا اس محبت کا، اس درد بھری کہانی کا؟ کہانی تو اس کو اگر ہم نہیں کہیں تو بہتر ہے، ایک مختصر سا ایک دورانیہ تھا جو اپنے اختتام کو پہنچا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے اس کو اٹریکشن میں اور محبت میں ایک جو فرق ہے، ایک ڈفرینس ہے، وہ نہیں معلوم۔ اٹریکشن اور محبت، بہت زمین آسمان کا فرق یہ ذرا کلیئر کر دیں پہلے، جو ہماری آڈینس کو سمجھ آ جائے کہ وٹ از اٹریکشن اینڈ وٹ از لو اور محبت۔ میرا یہ ماننا ہے کہ محبت جو ہوتی ہے وہ انسان کو ایک دفعہ ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نہیں ہوتی۔ اٹریکشن تو آپ کو ہر کسی سے ہو جاتی ہے، اب وہ خواہ انسان ہو یا جانور ہو، ٹھیک ہے، لیکن انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج کل کے دور میں، اور خاص طور پہ بنسبتاً عورت سے زیادہ مرد کو اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے، اور عورت سے، ٹھیک ہے، عورت کو اس لیول کی اٹریکشن نہیں ہوتی۔ ہمیشہ آپ نے یہی سنا ہوگا کہ ایک مرد ایک عورت کی اٹریکشن میں جو ہے نا پاگل ہو گیا، یہ مجنو بن گیا، یہ دیوداس بن گیا، یہ قصے کہانیاں ہم بچپن سے کچھ سنتے نہ آ کچھ رہے ہیں۔ ہوتا ہے تو بات لکھی جاتی ہے یا کہیں جاتی ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ تالی ہمیشہ ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، تو جب تک سامنے والا آپ کو کوئی اشارہ نہیں دیتا، ہنٹ نہیں دیتا، تب تک آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ لیکن یہ ایک ایسا ظالم اور بے رحم کھیل ہے، جیسے سیاست ہے، میں کہتا ہوں سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، جیسے میں کہتا ہوں محبت کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ محبت کے سینے میں بھی دل نہیں دل ہوتا؟ نہیں ہوتا، یہ محبت ایک دل کے ظالم بغیر ہو جذبہ ہے۔ کیسے لوگ جاتی ہے؟ کہتے ہیں ایک بڑا اچھا جذبہ ہے، میرا یہ ماننا نہیں ہے۔ اچھا، میری یہ رائے ہے کہ انسان کو اگر تباہی کے دہانے پہ کھڑا کرنا، اس کو کہو کہ ہاں بھائی تم محبت کر لو جا کر، محبت تباہی کے بہت چیز ہے، آپ کا فیوچر بن جائے گا، ٹھیک فیوچر ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی محبت پالی تو فیوچر بنا لیا ہم نے جی۔ ایک اچھا ہم سفر، میرا یہ ماننا ہے کہ اچھے ہم سفر ہوتے ہیں، اور اگر ایک اچھا ہم سفر آپ کو ملے تو آپ کی زندگی سنور جاتی ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی برا ہم سفر مل جائے تو پھر آپ کی زندگی جہنم بھی بن جاتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے جو آج کل کی نوجوان نسل یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے۔ جی آپ نے یہ تو سامہ بھائی بتا دیا کہ وہ تو ایسا ہی ہے کہ سوچا سمجھا یا عقل مند کوئی نہیں پیدا ہوتا، جو جتنا عقل مند ہے اس نے اتنے ہی ٹھوکریں کھائی ہیں۔ لیکن آج کی جو پوڈ کاسٹ کا میرا جو مقصد تھا، اور آپ سے جو ہم نے ٹائم کی گزارش کی، وہ یہ تھا کہ بتایا جائے کہ اس کا کم از کم آغاز ہوتا کیسے، یا آپ کا آغاز کیسے ہوا، اس محبت کا شروع کیسے ہوئی؟ میرا یہ ماننا ہے، آپ کی میں اس سوال کا جو جواب ہے بڑا میرے ذہن میں کچھ اور بھی جوابات ہیں، لیکن میں ایک جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ آغاز جو ہے ہوتا ہے، یہ دوستی سے ہوتا ہے۔ اچھے دوست بھی ہوتے ہیں،
لیکن کبھی بھی نا آپ لوگوں کو دل نہیں لگانا چاہیے. سب سے بڑا جو میجر ایشو ہے وہ بچے آج کل کے نا دل لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو کیسے روکیں؟ بس اپنے ایموشنز پہ کنٹرول کریں, اپنی فیلنگس کو اپنے اندر تک رکھیں, اس کو دوسرے کے سامنے ظاہر نہ کریں. آپ کی ایموشن اور فیلنگس کی اگلے کے سامنے 2 ٹکے کی جو ہے نا وہ ویلیو نہیں ہے. لیکن آف دا ریکارڈ جو آپ نے مجھے کہانی سنائی ہے اس کے اندر تو کہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ آپ نے جو ہے اس نے آپ کی ایموشنس کو ویلیو نہیں کیا. پہلے آپ کو اس نے احساس دلوایا کہ آپ کچھ ہیں, اور جب آپ کچھ ہونے لگے تو جناب وہ کیسے چنڈی کرا آ گئی آپ. کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان جو ہے نا وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ 2 طرفہ ہے, لیکن وہ ہوتی ہے ہمیشہ سے ایک طرفہ ہی. اگلا آپ کا فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے, آپ کے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے, آپ کے احساسات کو اپنے پیروں تلے رون دیتا ہے ان دی اینڈ آ کر. اور یہ معاشرہ ہی ایسا ہے, معاشرہ بڑا ظالم ہے ہمارا. یا تو یہاں پر 2 انسان خوش ہو تو پھر تیسرا اس کو یہ نہیں دیتا, یا کوئی اگر ایک خوش ہو نا تو شروع میں ایک دوسرا اس کا فائدہ اٹھاتا ہے, اور ان دی اینڈ آ کر نا وہ اپنا مطلب جیسے اس کا پورا ہوتا ہے وہ آپ کی زندگی سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے جیسے کہ کبھی تھا ہی نہیں. بال نکالتے ہیں. بال نکال دیں دودھ سے نکال مکھی دیں. نکال دیں, آپ یہ والی مثال لے لیں. نہیں, آپ تو بال کی طرح نکلے ہیں نا. مکھی تو پھر کچھ موٹی چیز ہوتی ہے, بال تو بالکل باریک ہوتا ہے. آف دا ریکارڈ آپ نے بڑی باتیں بتائیں کہ آپ ٹینکیوں پہ بیٹھ کے لکھتے رہے اسائنمنٹس. تو اتنا جذبہ کیا تھا اسامہ بھائی؟ مجھے بھی دکھ ہو رہا ہے یہ حالانکہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں. یہ ایسے ہوتا ہے کہ اب دیکھیں کہ چلو میں ایک کہانی سناتا ہوں ذرا آپ کو, شاید یہ کہانی مجھ سے ریلیٹ کرے کہیں نہ کہیں, یا میں ہی اس کہانی کا کردار ہوں ان دی اینڈ آ کر. ٹھیک ہے, کہانی پھر ایسے شروع ہوتی ہے کہ 2022 جنوری, جب سپیریئر یونیورسٹی لاہور میں بی ایس میس کمیونیکیشن کے اندر ایک اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لیتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا ایک فریشمین ہوتا ہے فروری کے اندر گولڈ کیمپس میں. دین مارچ میں اس کی کلاسز اسٹارٹ ہوتی ہیں. میں جیسے کہ آپ کو بتا رہا تھا کہ فروری 2022 جب فریشمین اسٹارٹ ہوا, مارچ میں 15 مارچ لگ بھگ تاریخ تھی 2022 کی جب کلاسز اسٹارٹ ہوئی وہاں کی. اور جو اسٹوڈنٹ تھا وہ بڑا خاموش مزاج اور اکیلا گمسم رہتا تھا. ٹھیک ہے, اس کے کچھ دوست بنے جو بڑے اچھے دوست تھے اس کے, اور اب تک بھی شاید اس کے ساتھ ہے. اتنی سی سنا میں اس کی ایک ملاقات ایک لڑکی سے ہوتی ہے جو اس سے سینئر بھی ہے اور ایج میں بھی کافی بڑی ہے. اور وہ اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ اس کی کلاس فیلو ہے, اس کے ساتھ اس کی کلاس میں مرج ہے, وہ اس کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں. پہلی ملاقات ہے G3 ایک فلور ہے وہاں پر یہ ملاقات ہوتی ہے. دین اس کے بعد پہلی ملاقات کا جو اثر ہے وہ اس قدر اچھا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں. بڑھ جاتی. ملاقاتوں کا سلسلہ طویل ہوتا ہے, پھر اس کے بعد نمبرز ایکسچینج ہوتے ہیں اور ایک بات چیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بات چیت کا سلسلہ ایک دوستی کی حد سے شروع ہوتا ہے, اور جو اس کا اختتام ہے وہ ایک بہت برا اختتام ہے, اور اس کا جو انجام ہے وہ بہت اچھا نہیں ہوا. ٹھیک ہے, بہت سے اتار چڑھاؤ اس کہانی کے اندر موجود ہیں, بہت سے کردار ہیں جو آئے اور چلے گئے, لیکن جو 2 کردار تھے اس لڑکے کے اور اس لڑکی کے وہ ان دی اینڈ تک ایک ساتھ ہی رہے جب تک وہ لڑکی یونیورسٹی چھوڑ کر نہیں گئی. تو شروع میں وہ لڑکا جو تھا جیسے ایک نارمل 2 دوست ہوتے ہیں اس کی طرح اس نے اس تعلق کو لے کے چلا, لیکن دوسرے بہاف سے جو ہے عزت اتنی دی گئی اور رسپیکٹ کا ایک ایلیمنٹ اتنا قائم کیا گیا اور ایک وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا کہ ایک لے کے اس لڑکی کے دل میں آٹومیٹکلی جو ہے نا فیلنگز نے جنم لینا اسٹارٹ کر دیا, اور اس کے دل میں احساسات اور جذبات کا ایک طوفان جو ہے نا اٹھ کھڑا ہوا, امڑنے لگا. ابلنے لگا. اور پھر آہستہ آہستہ ایک وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ 6 مہینے کے بعد اس نے جو ہے نا اپنے جذبات کا اظہار اس لڑکی کے سامنے کر ہی دیا. لڑکے نے کر. لڑکے نے کر ہی دیا آخر کار. جذبات کا جو اس نے احساس کیا وہ اوپنلی تو نہیں کیا, لیکن اشاروں کناروں میں اس نے یہ بتا دیا کہ میرے دل میں ایسے جذبات جنم لے رہے ہیں اور میں یہ باتیں رکھتا ہوں آپ کے لیے. تو اس لڑکی کا جو ریئیکشن تھا وہ بڑا عجیب اور نارمل تھا. اس نے شروع تو یہ کہا کہ ہم تو وی آر اونلی اے گڈ فرینڈس اونلی. ٹھیک ہے, ہم اچھے ایک دوست ہیں, اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. ٹھیک ہے, اور ہم ہمیشہ دوست رہیں گے. لڑکے نے اس کے بعد اپنے آپ کو سمجھا لیا کہ ہاں یار یہ دوستیاں ہی رہتی ہیں, یہ محبت شبت والا کوئی سین نہیں ہے. تب سمجھا لیا تھا لڑکے نے. لڑکے نے اپنے آپ کو سمجھایا یہ بات اس ٹائم پہ, لیکن سمجھ کچھ آئی کہ نہیں آئی؟ سمجھ وقتی طور پہ آئی, لیکن پھر کچھ ایسا عرصہ گزرا, پھر دوبارہ کہانی جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوئی اور اسی پیک پہ جانے لگ گئی. اور اس دفعہ ادر ہینڈ سے جو لڑکی تھی اس نے آہستہ آہستہ یہ فیل کرنا سٹارٹ کر دیا کہ وہ
ایک جذبات رکھتی ہے اور اس لڑکے کو کسی اور لڑکے سے برداشت نہیں کر سکتی، اور لڑائیاں اور جھگڑوں کا ایک سلسلہ تب شروع ہو کہ شی فیلٹ جیلسی، گیا۔ جیلس ہوئی جب آپ بالکل کسی لڑکی بالکل کے ایسے ساتھ ہی، بیٹھے بالکل ہیں۔ ایسے ہی۔ اچھا، تو لڑکے نے پھر دوبارہ سوچا کہ نظر ثانی کی اپنے اس فیصلوں پہ کہ یار فیصلے پہ۔ مجھے جو ہے نا واپس اپنے اس پرانے زون میں جانا چاہیے جس زون میں میں جا رہا تھا، ٹھیک، وہ زون بہت اچھا تھا۔ لڑکا جو ہے ایک غلط ٹریک پہ چل پڑا اور اسی زون میں واپس چلا گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ہی لڑکی کی جو تیور ہے وہ بدلنے لگ گئے، اور اس نے نجی محفلوں کے اندر اور یونیورسٹی کی کلاس رومز میں، باہر لائبریری میں، اس لڑکے کے ساتھ جو اپنا رویہ تھا وہ ایک تلخ کر لیا، اور اس کو یہ احساس دلانا شروع کر دیا کہ مجھے اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی آپ نے تعلق توڑنا سب سے پہلے اپنا لہجہ بدلتے ہیں، تو یہ تو میرا یہ بنیاد ماننا ہے ہوتی کہ سب سے پہلے آپ کی باتیں مختصر ہو جاتی ہیں۔ ہے۔ ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے جب آپ پوری رات میسیجز پہ بات کرتے ہیں، کال پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ لڑکی صبح 6 بجے کے ٹائم یونیورسٹی کے گیٹ پہ اس لڑکے کا انتظار بھی کر رہی تھی جس کے ساتھ ہی کلاس میں انٹر ہوتی تھی، اس کے 6 ساتھ، بجے؟ ہاں صبح 6 بجے گرمیوں میں۔ اوہ، یہ بھی آپ محبت کا جو ہے المیہ دیکھیں کیسی محبت پھر لوگوں کو تو دھوکے میں رکھتی ہے۔ محبت پھر کیا تو ہوتی ہے؟ لڑکے کا بنتا تھا نا تو سوچنا یار، پھر تو جذبات اس کے آنے ہی تھے، آنے ہی آنے۔ اور باتوں باتوں پہ اس کی کیئر کرنا، اس کو یہ احساس دلانا کہ میں بہت فکر مند ہوں تمہارے لیے۔ جب اس نے جیلسی فیل کی چلیں لڑکی نے، تو لڑکا شاید باز آ گیا ہو، نہ گھومتا پھرتا ہو لڑکیوں کے ساتھ یا گپ شپ بھی نہ کرتا ہو، لیکن کیا لڑکے نے ایسا کچھ کیا کہ جو لڑکے اس کے ساتھ اٹیچ تھے لڑکی کے ساتھ، ان کے ساتھ کوئی لڑائی، کوئی ہاں ہلڑ بازی، کوئی ہاں، روکا ہو کہ یار تو بہت، ایسے نیڑے نہ لگی ہوں؟ بالکل ایسے ہی۔ اچھا، شروع میں اس نے بہت سے معاملات جو ہیں اپنے ہاتھ میں لیے اور نہیں آنے دیے کسی کو، نہیں اس نے نہیں آنے دیا لڑکی نے؟ نہیں آنے دیے، لیکن ان دی اینڈ آ کر جب ایک دن واقعہ ایسا ہوا کہ اس نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو میری زندگی کے فیصلوں میں انٹرفیئر کرنے یا والے؟ اس نے ہوگا نیرو مائنڈیڈ ٹائپ اس اس نے طرح کہا کا کہ تم اوور استعمال کیا؟ تھنکر ہو، تمہاری سوچ چھوٹی ہے، تم ایک تنگ نظر آدمی ہو، ٹھیک ہے۔ اس کو کہنا تھا محبت تو سوا مرد ایک ایسی چیز ہے۔ یہ باتیں تب تک نہیں ہوئی جب تک اس کا مطلب تھا، مطلب جب اس کا مطلب ختم ہوتا ہے اس نے یہ لیبل دینا اسٹارٹ کر دی اس مطلب لڑکے اس کو۔ نے آپ سے اسائنمنٹس بنوائی؟ بہت کچھ بنوایا، آپ یہ سمجھ لیں، اچھا، اسائنمنٹس، پروجیکٹس، دوسرے کام جو آج کل کرتی ہے آج کی جنریشن، ہم دیکھتے ہیں بچوں سارا کو، کچھ کیا آپ نے؟ جیسے غلام ہوتا ہے کسی کا، آپ مطلب نے آپ خریدا ہوتا ہے اس کو۔ نیچے لگ گئے، آپ نے اس کی ہر بات مانی، ہم پنجابی میں اس کو نیچے لگنا کہہ نیچے سکتے لگنے ہیں۔ گئے۔ مطلب آپ نے بالکل سنسیئرٹی کے ساتھ اس کے ساتھ ٹائم گزارا، اس کو اپنانا چاہا، اور ظاہر سی بات ہے آپ سوچ رہے ہو کہ شادی بھی کروں گا یار، ساری بات اپنے گھر لے کے جاؤں گا، لیکن جب شادی تک تو مجھے لگتا ہے بات ہی نہیں آئی، نہیں، اس میں سے نے پہلے میری انٹینشنز پیور تھیں، میری فیلنگز پیور تھیں، میرے جذبات پیور تھے، خالص جذبات تھے میرے، اور میں نے دل سے اگر کسی کو ایکسیپٹ کیا تھا تو میں نے اس کے خامیوں سے میں نے اس کو قبول کیا تھا، لیکن دوسرا شخص اس باتوں کو کنسیڈر نہیں کرتا، وہ آپ کی ویلیوز کی نظر میں تب تک ہے جب تک آپ اس کے کام آ رہے ہو۔ مطلب شی یوزڈ یو ہاں، اینڈ آپ بس اس کے لیے کام کرتے رہے۔ میں اس کے لیے ایک ٹیشو پیپر کی طرح، اس نے ایک ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے مجھے اپنی زندگی سے باہر کر کبھی آپ کو فیلنگ نہیں آئی کہ یار میں استعمال ہو رہا ہوں صرف؟ نہیں، مطلب وہ انٹینشنلی اس کی آنکھیں دیکھ کے ایموشنلی، کبھی ایسا فیل ہی نہیں ہوا کہ وہ مجھے یوز کر رہی ہے مطلب آپ یا کوئی مطلب ہے اس کو۔ آنکھوں میں ڈوبے ہوئے شخص تھے آپ؟ میں اس کی اب آنکھوں میں تو نہیں کہہ سکتے، وہ اتنی خوبصورت بھی نہیں تھی۔ ایک ہوتا اچھا، ہے کہ انسان کو اٹریکشن ہوتی ہے خوبصورتی سے، چہرے سے، مجھے چہرے سے محبت نہیں، اس کے اخلاق سے محبت تھی، جو عزت اس نے مجھے دی، جو اس نے مجھے وہ مقام دیا، ٹھیک ہے، میں تو اس سے اٹریکٹ ہوا۔ اور ہاں کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی آواز سے میں بہت اٹریکٹ ہوا، اس کی آواز مجھے بہت اچھی لگتی مطلب ہے، کمیونیکیشن بہت میری اچھی تھی۔ پسندیدہ آوازوں میں تھی اس کی آواز، جو میں سننا پسند کرتا تھا، اس کے وائس نوٹس کو میں ری پلے کر کے بار بار سنتا تھا، گھنٹوں گھنٹوں۔ وہ بھی 1x پہ؟ One next. سروں کے آپ 2x پہ سنتے تھے، اس کا آپ 1x پہ ہاں، سنتے تھے۔ لبے لب آپ یہ ہے کہ پھر اینڈ پہ اسامہ بھائی سب کچھ ہوا، آپ جس طرح خود ہی کہا کہ لائک اے ٹیشو پیپر شی یوز می، اینڈ بعد میں اس نے آپ کو پھینک مطلب استعمال کر کے بہت ضائع کر دکھ دیا، ہوا، بہت رویا، تو بہت پیٹا، بہت ماتم کیا، لیکن میری مزاج پرسی کسی نے بھی نہیں کی۔ کوئی ہر بندہ نہیں بندہ آیا۔ مجھے یہی دلاسا دیتا تھا کر کے موو آن۔ اچھا، یہ جو موو آن ورڈ ہے نا، یہ کہنا بڑا آسان ہے کسی کو، لیکن کسی کی پوری زندگی بیت جاتی ہے اس موو آن ورڈ پہ پورا ہوتا ہے۔ عمل کرنا بڑا مشکل یہ ہے۔ بہت مشکل ہے۔ آپ کسی کو نصیحت دے سکتے ہیں کہ یار چھٹ پڑا، کچھ نہیں ہوتا، پھر کوئی آ جائے گا، لیکن یہ باتیں نا
یہ جب جس پہ بیت رہی ہوتی ہیں، جس کے دل میں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے دماغ میں، جس کی راتوں کی نیند ختم ہو جاتی ہے، جو ایک ڈپریشن کے فیز میں چلا جاتا ہے، انزائٹی کا پیشنٹ بن جاتا ہے. کیسا لڑکا جس نے ایک ہنسمکھ زندگی گزاری ہے اور محبت کرنے سے ڈرتا تھا، اس کو مجبور کیا گیا، اس کو اس لیول پہ لایا گیا کہ وہ کسی کی طرف اٹریکٹ اور محبت میں اس کے چلا جائے اس کے دورانیے کے اندر. ان دی اینڈ اگر اس سے یہ زیادتی ہے، یہ ناانصافی، میں کہتا ہوں قتل ہے. یہ جیسے آپ ایک انسان کا قتل کر دیتے ہیں نا، ایسے محبت میں بھی کسی کا قتل کرنا، وہ بھی ایک قاتل کہلاتا ہے. چلتی پھرتی لاش بنا دیتا ہے انسان. چلتے پھرتے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے یار. ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے. تو کیا کبھی آپ نے سوچا اور بد دعا دی اس کو، یار کی کر گئی ہے میرے نال؟ ایک ہوتی ہے انسان دل سے دعا دے، ٹھیک ہے، لیکن پھر سوچتا ہے یار میرا ایک اچھا ٹائم گزرا اس کے ساتھ، جو بھی ہے. ایک میموریز ہیں، ایک فلیش بیکس آتے ہیں میموریز کے کونوں میں، چوراہوں میں، کئی نسل گزر رہے ہوتے ہیں، کئی چہرہ اس کا آ جاتا ہے. اب جبکہ وہ موجود نہیں ہے، میں اس کی برائی تو نہیں کر رہا، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ زیادتی تو زیادتی ہے. آپ کسی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کا آپ سے حساب لیتا ہے. اور ایک دل سے نکلی تھی، ظاہری بات ہے. ایک ٹائم آیا تھا جب اس نے میرا مذاق بنایا، میری محبت کا، میرے جذبات کا. چلو اگر ان سب چیزوں کو میں ایک سائڈ پہ رکھ بھی دوں، جو میری دوستی کا رشتہ تھا اس نے اس کا بھی مذاق اڑایا. ان دی اینڈ آ کر اس دوستی کے رشتے کے اندر بھی لکیر کھینچ دی. تو کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے مخلص نہ ہو کسی کے ساتھ؟ اس دور میں مخلصی کا لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر آپ نے تباہ ہونا تو مخلص ہو جائے. مخلص لوگوں کی قدر ہی نہیں ہے. قدر صرف مرنے کے بعد ہوتی ہے. آپ جب آپ مر جاتے ہیں تب بڑے روتے ہیں آپ کی قبروں پہ آ کر، بڑا پیٹتے ہیں، بڑا ریگریٹ ہوتا ہے. اس دنیا میں جو مخلص لوگ ہیں بہت کم ہیں. اگر دیکھا جائے نا، سچی محبت کرنے والے تو ہے ہی نہیں. چلو آپ سے ایک سوال یہ ڈھکوسلے ہیں معاشرے کے. وہ اس کی محبت میں لڑکا مر گیا. وہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں. اب کوئی کسی کی محبت میں نہیں مرتا. آپ کو 2 ٹائم کی روٹی مل رہی، کھانا مل رہا ہے، پیسے مل رہے ہیں، آپ کی زندگی چل ہے یار. آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے ٹائم پاس کیا، اگلے کی زندگی گھوڑے لگ گئی، کوئی مسئلہ نہیں. جان بھائی بات یہ ہے کہ مخلص لوگوں کی کوئی قدر نہیں ہے یار. آپ تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں. آج کی جنریشن آپ دیکھ لیں، بچے ڈرگ ایڈکٹس ہو گئے ہیں، نشے میں لگ گئے ہیں. کیوں لگے؟ کون لگانے والا ہے؟ میں عورتوں کے خلاف نہیں ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ عورت ذات جو ہے وہ بہت بے رحم اور ظالم ہے، لیکن یار میجورٹی جو ہے نا وہ آج کل ٹائم پاس کرتی ہے لڑکوں کے ساتھ. لڑکے بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے اچھے نہیں ہیں. میں یہاں پر کوئی لڑکوں کی طرفداری کرنے نہیں بیٹھا، لیکن بہت سے بے شمار ایسے لڑکے ہیں جن کی زندگیاں برباد ہو چکی ہیں. یار لڑکی کا کیا، لڑکی تو دوسری شادی کر کے گھر چلی جاتی ہے. لڑکا ادھر ہی اسٹرک ہو کے رہ جاتا ہے. نہیں، لڑکیاں بھی تو تباہ ہوتی ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ لڑکیاں تباہ نہیں ہوتی. ایک رپورٹ کے مطابق نا دنیا میں سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک سے جو اموات ہوئی ہیں وہ مردوں کی ہوئی ہیں بنسبت عورت کے. کیا ریزن؟ پینشنز، فائنینشیل کرائسس، محبت، دھوکے. ٹھیک ہے، یہی چیزیں ہیں نا. تو کس نے دیا؟ عورتوں نے دیا. میں عورتوں کے خلاف نہیں ہوں، میں یہ بات اپنے ناظرین کو کلیئر کر دوں. لیکن مرد رو نہیں سکتا، عورت رو لیتی ہے. عورت اپنا دکھڑا کسی کے سامنے رو لے تو عورت کرنا لوگ کہتے ہیں یار بہت مظلوم ہے. مرد کو دنیا مظلوم نہیں کہتی. مرد کو کہتی ہے یہ تو ہے ہی ہے، یہ تو ہے ہی ایسا، اس کا تو کردار ایسا تھا، یہ تو 3 4 لوگوں سے، لڑکیوں سے تعلقات تھے. اب مرد کا دکھڑا کون سنے گا؟ صحیح ماں کو نہیں سنا سکتا بندہ. ہاں، یہ کردار ہے. بہت سے بچے ہیں جو سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، انزائٹی میں چلے جاتے ہیں. کیا ریزن ہے؟ یہی ریزن ہے. وہ اپنے اندر جو ان کا ایک ابہار ہے، ایک جو لاوا پھٹ رہا ہوتا ہے، پھٹنے والا ہوتا ہے، وہ نہیں پھٹتا. ان دی اینڈ اگر وہ اس کی خودکشی کی صورت میں پھٹ جاتا ہے. ذل نہیں ہوتا، وہ بس تھکا ہوا ہوتا ہے زندگی سے، اپنے آپ سے، لوگوں کے رویوں سے، اپنی زندگی سے تھکا ہوا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ بزدل انسان نہیں تو جو خودکشی کرتا ہے، بڑا بہادر ہوتا ہے وہ. لیکن نا وہ لڑ کے تھک جاتا ہے ان دی اینڈ آ کر. وہ کہتے ہیں نا میں تو جیتا ہوا ہوں لیکن ایک ہارے ہوئے لشکر سے. تو میری مثال بھی اس ہارے ہوئے لشکر کی ہے. سما بھائی، اتنی غمگین داستان تھی کہ ریکارڈنگ کے لیے یہ شو یا پوڈ کاسٹ میں نے رکھی تھی کہ چلیں کچھ سبق دیتے ہیں. تو ناظرین، یہ تمام پوڈ کاسٹ کا جو چکر تھا یا باتیں کی گئیں، اس سے ایک چیز یہ ملی کہ اتنے سنسیئر نہ ہو کہ صرف آپ اندھے اعتبار میں ہی مارے جائیں یا اندھا اعتبار آپ کو لے ڈوبے.
اسامہ بھائی کی حالت دیکھ کر مجھے بھی ایک شعر یاد آیا کہ بچھڑا کچھ اس طرح سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔ تو اسامہ بھائی آپ کو دیکھ کر فیلنگ آتی ہے یار کہ آپ نے بڑی محبت کی، تو اب آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ یار تسی کرنا بچ جو؟ میرا یہ ماننا ہے، میں آخری بات یہیں پر اختتام کرتا ہوں کہ انسان کو نا اپنے آپ سے محبت کرنی چاہیے، اپنے ماں باپ سے محبت کرنی چاہیے، اپنے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ دنیا محبت کے قابل نہیں ہے۔ دنیا آپ کے جذبات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دے گی جا کر۔ ان کے لیے آپ کی اوقات صرف اتنی سی ہے کہ آپ ایک غلام ہو ان کے، بس۔ جب ان کے کام کری جاؤ آپ اچھے ہو، بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ تو لیکن جیسے ہی کام بند ہوں تو آپ لائک اے ٹیشو پیپر آج کی جنریشن میں نا 99% لوگ دھوکے باز ہیں، خواہ وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں۔ 1% جو شرح ہے نا اس میں کوئی مخلص آپ کو مل جائے تو آپ خوش نصیب انسان ہیں اس دنیا کے۔ آپ کو سچا انسان اور مخلص انسان تو مل ہی نہیں سکتا 100 لوگوں میں سے، ایک دو ہوں گے، بقایا 97 98 جھوٹے ہوں گے، اس میں دھوکے باز ہوں گے، وہ آپ کا فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ آپ کو یہ فیل بھی نہیں ہونے دیں گے کہ وہ آپ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے، اس خوبصورت طریقے سے آپ کا قتل عام کرتے ہیں محبت کے اندر کہ آپ زندگی میں واپس اٹھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ اپنی پڑھائی کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں، اپنے فیوچر کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں، اپنے فیوچر کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں ایک ایسی لڑکی کی خاطر جس کے دل میں آپ کے لیے کبھی فیلنگز آئی ہی نہیں ہے، وہ آپ کو دھوکے میں رکھ رہی ہے، تباہ کر دے گی۔ کیا بات؟ تو اب آپ کا ہے کوئی ارادہ کہ یار وہی لفظ آ جائے گا کہ موو آن کیا جائے، آگے بڑھا جائے، یا اسی طرح دکھ میں صرف زندگی کاٹ دیں گے؟ دکھ ایک میں، پیچھے ماں بھی ہے جو کہ آپ سے امید لگا کے بیٹھی ہے۔ دکھ میں تو نہیں۔ اب جو زندگی میں میرا مقصد ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے جینا ہے، ان کے لیے کچھ بننا ہے، کچھ کرنا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہوں لائف میں، لیکن ساتھ یہ بھی کہ اب محبت سے تبار میرا اٹھ چکا ہے۔ کبھی واپس زندگی میں محبت کے لیے جو راستے ہیں وہ بند ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے، کہتے ہیں کہ جانے والوں کو نا راستہ دیجیے، ٹھیک ہے، اور آنے والوں کو روکیے، آنے والوں کو روکیے۔ آنے والوں کو روکیے اور جانے والوں کو راستہ دیجیے، ٹھیک ہے۔ ایک شعر ہے، وہاں پہ اختتام کرتا ہوں، وہ سنانا چاہتا ہوں کہ نہ کر وہ ستم جو تیرے بس میں نہیں، نہ کر وہ ستم جو تیرے بس میں نہیں، محبت ہر دل میں ہوتی ہے مگر ہر کسی سے نہیں۔ بہت شکریہ۔ نو ورڈس، تھینک یو۔